نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ معزز محترم سامعین گرامی قدر، حاضرین ذی وقار، منتظمین محفل، شرکائے محفل، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری یہ محفل بارگاہ یار غار مصطفیٰ میں حاضری لگوانے اور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی، اور ماحول میں واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق و محبت کی جھلک نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے مشن کو جب کہ وہ تھوڑا ذہنوں سے ماو ہو چکا تھا، پھر اس کو تازہ کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں جس عاشق نے یہ کردار ادا کیا وہ اس کی تربیت کا اثر سامعین و حاضرین پر واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی روح خوش ہوتی رہے۔ ان کی روح کب خوش ہوگی، کب خوش ہوتی رہے گی؟ جب تک یہ نعرے لگتے رہیں گے اور مجاہدانہ کردار ان کے تلامذہ، ان کے مریدین، ان کے صاحبزادے، ان سے تعلق رکھنے والے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے، ان کی روح خوش ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھو جی، میں مختصر سے ہی خطاب ہوتا ہے میرا، گھنٹوں کے حساب سے میں نہیں کرتا، منٹوں میں میری حاضری لگتی ہے۔ تو جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے افضلیت صدیق اکبر۔
رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبیوں کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. جملے پر غور کیا ہے. نبیوں کے بعد صرف انسانوں کی بات نہیں کی، انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں، اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، سب سے افضل اور اعلیٰ مقام نبیوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس کی ایک عقلی مثال دیکھیں کہ عقلی کیا بلکہ مسئلہ ہے ہمارا فقہ میں، ہم کتابوں میں پڑھاتے ہیں قدوری سے لے کے ہدایت تک، کہ جہاں کہیں بھی کچھ عاشقان رسول جمع ہوں، مومن جمع ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امامت کون کرائے. یہ ساری فقہ کی کتابوں میں باب الامامہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ امامت وہ کرائے گا جو ان حاضرین میں سب سے افضل ہے، اسے امام بنایا جائے. اب دیکھو جی، یہاں آپ حضرات جمع ہیں تو دیکھیں گے بھئی ان میں جو حاضرین میں جو ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے، اس کو آگے کھڑا کریں گے. اور اگر کسی جگہ کسی مجمع میں امیر المجاہدین بھی ہوتے، ظاہری حیات میں ہیں تو آپ بھی نا، اس وقت ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی کہ ان کو آگے کرو جی، یہ اس وقت کے امام ہیں. اور اگر حاضرین میں کوئی پیر میر علی شاہ موجود ہو سارے یہی کہیں گے کہ پیر صاحب آگے ہوں، کیونکہ اس وقت حاضرین میں افضل وہی. اعلیٰ حضرت اگر موجود ہوں، اچھا، اور اگر کسی جگہ سارے ولی جمع ہو جائیں، ان میں غیر ولی کوئی نہ ہو، پھر ان میں غوث پاک بھی ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کون امام بنے گا. اچھا، اور اگر سارے صحابی جمع ہوں، ان میں غیر صحابی کوئی نہ ہو، سب صحابی ہوں، کوئی بھی غیر صحابی، اور نماز انہی ہی میں سے کسی نے پڑھانی ہو، تو ظاہر ہے پھر اسی کو آگے کھڑا کیا جائے گا نا، ان سارے صحابہ میں جو افضل ہے. اگر یہ بات صحابہ پر چھوڑی جاتی تب بھی نتیجہ وہی نکلتا، مگر یہاں تو حکم رسول اللہ کا، سرکار کا حکم دو موقعوں پر. بخاری شریف، ایک دفعہ نبی پاک کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں کچھ تھوڑی رنجش ہو گئی، تلخی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. یہ قبیلہ وہ ہے جو قباء میں رہتے تھے، سب سے پہلے میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا تھا، بعد میں سرکار مدینہ شہر میں داخل ہوئے. 3 ہفتے وہاں گزارے ان کے پاس، اس قبیلے والوں کے پاس، قبیلہ بنی عمر بن عوف.
تو نبی پاک نے ظہر کی نماز پڑھائی، یہ بخاری شریف، اور حضرت بلال کو، یہ مؤذن بھی ہیں رسول اللہ کے اور وزیر خزانہ بھی، خزانچی بھی رسول پاک کے حضرت بلال، انہیں حکم دیا بلال میں جا رہا ہوں وہاں کچھ صحابہ کو بھی ساتھ لے کے، تو میں ذرا ان میں صلح کرا ہوں، تو اگر عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے اور میں کچھ دیر ہو جائے تو ابو بکر کو کہہ کے نماز پڑھوا لینا۔ بات میں عرض کر رہا ہوں افضلیت صدیق اکبر۔ تو نبی پاک کا یہ حکم کہ اگر مجھے تاخیر ہو جائے، نماز عصر کا وقت ہو جائے، تو ظاہر ہے صحابہ اکرام نے جمع ہونا ہے نماز کے وقت میں، تو ابو بکر کو میرا حکم پہنچانا، آرڈر پہنچانا، وہ نماز پڑھائیں۔ اچھا ایسے ہی ہوا جناب، نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اذان کہی، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے کان میں کہا رسول اللہ یہ آرڈر دے گئے تھے۔ تو اب رسول اللہ تشریف نہیں لائے تو حکم دے گئے تھے اگر مجھے تاخیر ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا نماز پڑھائے۔ اب ظاہر ہے جب حکم رسول اللہ کا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ دی، نماز شروع ہو گئی، سارے صحابہ نے نماز کا آغاز کر دیا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دی تکبیر تحریمہ تو اسی کھرکدے پہ رویے کدی ادھر کدی ادھر ویکھ کے آرام نال مزے نال سا شاہ کٹ کے تے پھر اللہ نے سارے تکبیر اولا میں شامل ہوتے تھے۔ آغاز ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس بنیاد پر جب میں یہ حدیث پڑھاتا ہوں ساتھیوں کو یا کہیں بیان کرتا ہوں تو میں تھوڑا سا جملے میں تغیر کر لیتا ہوں جو کہ جائز ہے۔ پہلے جملہ یہ بولا نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تاخیر ہو گئی تو رسول اللہ کے آرڈر کے مطابق نماز کا آغاز ہو گیا۔ اب میں جملہ تھوڑا سا بدل رہا ہوں۔ میرا عقیدہ، نظریہ، مسلک یہ ہے کہ بات حق بھی ہو، صحیح بھی ہو، اگر اس سے بہتر مل جائے تو اس کو واپس لینے میں کوئی حرج، ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ خواہ مخواہ لگا لے نہیں جی چونکہ یہ حق ہے لہٰذا میں، اگر اس سے بہتر مل جائے تو اب میں جملہ بدل رہا ہوں۔ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر فرما دی۔ خود دیر کر دی، تاخیر فرما دی خود۔ یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ میرے بعد وہ کس کو امام بنائیں گے اور کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ امتحان لیا اور سارے صحابہ مولا علی سمیت فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے۔ اب سرکار تشریف لائے،
نماز کا آغاز ہو چکا، تکبیر تحریمہ ہو گئی، سب صحابہ کرام نماز کے اندر داخل ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، منہ ادھر کو کیا ہوا تھا، کدھر جی؟ جدھر میرا ہاتھ ہے۔ حیران تو ہو رہے ہوں گے کہ قبلہ تو ادھر ہے تو سرکار نے ادھر کیوں منہ کیا ہوا؟ مدینہ شریف سے قبلہ ادھر ہے۔ ہاں، جو ہو آئے ہیں وہ دیکھ آئے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی لے جائے، کیونکہ قبلہ ہمارا مکہ شہر میں ہے نا، تو جو مکہ سے اس طرف رہتے ہیں وہ جدہ چلے جاؤ تو وہ ادھر کو مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ادھر کرتے ہیں نا، کیوں؟ جدہ چلے گئے تو مکہ ادھر پیچھے رہ جاتا ہے، مدینہ منورہ میں چلے گئے تو وہاں سے مکہ ادھر جنوبی سائڈ پر آ جاؤ بھائی سب۔ چلو، اللہ اکبر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیچھے سے داخل ہوئے، یعنی سب سے پہلے اندر داخل ہوئے تو سب سے پچھلی صف، جس طرف امام ہے ادھر نہیں، پیچھے سے تشریف لائے، صفیں نماز شروع۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ سب سے آخری صف والے کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، راستہ بنا رہے ہیں حضور کے لیے نماز کے اندر۔ کیسے پتہ چلا انہیں؟ یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ جس طرح خوشبودار چیزیں ہیں نا جی، ہر ایک کی الگ الگ خوشبو ہے، تو جس کی قوت شامہ درست ہو وہ سونگھ کے اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے، یہ گلاب کی ہے، یہ عطر کی ہے، یہ کستوری کی ہے۔ رسول اللہ کی بھی ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جس کو صحابہ پہچانتے تھے۔ صحابہ پہچانتے تھے، وہ خوشبو جو محسوس ہوئی تو سارے سمجھ گئے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ راستہ بنایا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نماز کے اندر ہیں، راستہ بنا رہے ہیں ادھر ادھر ہٹ کے، اور ساتھ ہی ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار رہے ہیں، یوں میری طرف دیکھو، یوں یہ گویا لقمہ دے رہے تھے صدیق اکبر کو کہ اب اماموں کا امام آ گیا ہے۔ سرکار اس صف سے آگے گزرے، اگلی صف والوں نے بھی یوں ہی کیا، اس سے اگلی، حتیٰ کہ پہلی صف میں پہنچ گئے۔ صف اول میں سرکار جا پہنچے اور صحابہ راستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چلو جی، ایمان سے اگر آپ سے پوچھوں تو وہ تو آپ نے مجھے پتہ ہے کیا جواب دینا ہے، میں پوچھتا ہوں ذرا عقل کا سوال۔ بندہ مومن نہ بھی ہو، عقل ہو، صحیح بے ایمان ہی ہو، عقل ہو، عقل کا سوال ہے کہ یہ اتنا جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں افراتفری، رسول پاک، کیا ان کے دل میں نبی پاک کا خیال کوئی نہیں آیا ہوگا؟ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو خیال نہیں آیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ اپنے ایمان کی خبر لے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اور عقیدہ یہ ہے نماز کے دوران نبی کا خیال آ جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے۔ اب صحابہ سے پوچھو، وہ صرف خیال ہی نہیں، اچھا بھلا احترام، راستے دے رہے ہیں، ادھر ادھر ہٹ رہے ہیں، تو کیا ان کی نماز ناقص ہوئی؟ میں پھر جملہ بدل رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے نماز میں نماز ناقص ہوتی ہے، میں کہتا ہوں جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ ناقص ہے۔
یارو عجیب بات ہے، میرے تو پہلے مولوی صاحب نے بھی بڑا زور ہے بھی زوردار سن، بڑا زور لایا، نعرہ تکبیر تو سارے بولو، یہ بولو وہ بولو، پھر بھی کوئی آنکھیں لگیا ہے کوئی نہیں لگیا جی۔ اور بھی کئی نعرے لگوائے، اے نعرہ لگان لگیا انہاں کوئی نہیں آکھیا تو انہوں تو نہ میں آکھیا بھی ہاتھ چکو سارے بولو، اس نعرے دی اپنی پاور ہے۔ جی جی امیر المجاہدین کا مشن جاری ہے، ہمارے قائد کا مشن جاری ہے، جب تک سورج چاند رہے گا اسی تیرا نام رہے گا۔ پتر بابے آدم دا ووٹ بابے خادم دا، 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 لبیک دا ووٹ بھی لبیک دا، لبیک دا ووٹ بھی لبیک دا، لبیک دا لو جی لبیک دا ووٹ بھی لبیک دا۔ اے نعرہ بھی لبیک دا جڑا ہے نا جی، ایک تو یہ دیکھو یہ معنی کی ہے، اے سرکار دی بارگاہ وچ تسی ایک معاہدہ کر رہے ہو نعرہ لگا کے، یہ دا مطلب ہے وے حضور میرا سب کچھ تو اڈے تے قربان سی حاضر ہاں، تن من دھن جان مال آل اور عزت آبرو سب کچھ تو اڈے تے صدقے لبیک حاضر ہاں۔ یہ وعدہ کر رہے ہو رسول اللہ دی بارگاہ وچ کہ سب کچھ حاضر ہے، تو پھر 4 انچ دی پرچی ویلے اگر کرو گے تو کدے نال پھر خیانت کر رہے ہو، حضور دی بارگاہ وچ عہد کر رہے ہو نا، لبیک دا پھر تقاضا پورا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا سا بھی یہ جڑا نعرہ لبیک ہے نا جی، انہیں کم بڑا دینا جے، ایتھے تو بن دیکھے لگا دے ہو نا حاضر ہاں، تو ایک مقام آنا ہے جدوں فرشتے نے ہاتھ کرنا ہے ادھر، این ہاتھ کر کے کہے گا دیکھو اے ما کنت تقول فی حاضر رجل، اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے سامنے ذرا ویک، یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں حاضر رجل ہوندہ ہی ادھوں میں جدوں کوئی سامنے ہوئے تے او دی طرف اشارہ کیتا جائے، یہ حاضر دا معنی ہے۔ وہ ایس ہستی دے بارے وچ تو دنیا وچ کی کہندہ ہوندہ سے، اس فرشتیاں دا سوال جوابوں دے مطابق ہی دینا سنا، انہوں پوچھے ماضی استمراری دنیا وچ کی کہندہ ہوندہ سے، جدو انج ویکھے گا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت،
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद चलो जी जब तक सूरज चांद रहेगा लो जी ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك ایک روایت یہ بھی آتا ہے جو فرشتیاں نے پوچھ لیا ان بھی آندے لفظ ما علم کا فی ھذا الرجل انہاں نو پہچانتا ہے ایک روابیاں دی دکان تو نہیں لے آئے नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी لو جی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چرچا جن کا عرش پر لو جی اگر یہ پوچھ لیا یوں پوچھ لیا انہاں نو پہچاندا ہے امیر المجاہدین کو بھی پوچھے ہونا ہے نا تو انہاں کیا ہونا ہے میں اور کسی نو پہچاندا ہی نہیں نہ کوئی میری نظریں جچدا ہے بس انہیں جانا میں اور کسی نال یاری لائی ہی نہیں سبحان اللہ تے اے نعرے تانوں اتھے بھی کم دین گے تے اے مینوں پہلے یقین ہے میں اس نعرے دی جڑے فائدے بیان کردا انہاں وچ ایک اے بھی ہے بھی اے نعرہ لگان نال بندہ تھکدا نہیں تے اے مینوں یقین ہے تے ہن تسی ذرا تھوڑا جہا نا توقف کرنا ہے تھکنا تساں کوئی نہیں اس واسطے ہن چند گلاں سن لو جی اے کافی نعرے تواڈے کول لگوا لے تے تھکنا تساں کوئی نہیں پاویں صبح تک بھی لگے رہو کیونکہ امیر المجاہدین ٹریننگ کر کے تواڈے سامنے لگا گئے کئی گھنٹے نعرہ لگانے رہتے سے اس واسطے سنو جی تے نبی پاک پہنچ گئے پہلی صف وچ تے صحابہ اکرام ہوئی ہاتھ تے ہاتھ مار کے اگاہ کر رہے ہیں کیونکہ امام پیچھے تے نہیں نہ ویکھ رہا ہوندا انہیں اگے نبی پاک سارے ہر صف کول پہنچے اور راستہ بنا دے گئے تے پہلی صف وچ پہنچ گئے کسے صحابی نے نہیں کیا یار تسی 2-4 قدم ادھر ہو گئے ادھر نماز ٹوٹ گئی تو نہ ہی نبی پاک نے فرمایا نماز دوبارہ شروع کرو تہاڈی نماز ٹوٹ گئی ہے تسی پیر ہٹا لین ادھر ادھر ہو گئے ہو نہیں پہلی صف وچ پہنچ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التفاتا تھوڑا جہا گھما کے سر ویکھیا فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف تے نبی پاک نو پہلی صف وچ کھلوتا ہویا دیکھ لیا اے ہن تسی بے شک ٹریننگ کر کے دیکھ لینا بھی کوئی بندہ امامت والے مصلے تے کھلوے نا محراب وچ تے پہلی صف دے اندر کھلوتے ہوئے کسی شخص نو ویکھنا ہوئے انہیں تے کتنا کچھ مڑے گا کتنا منہ پھیرے گا کیونکہ پہلی صف وچ بالکل امام دے پیچھے کھلوتا ہوئے تے امام نے اگوں اس صف وچ کھلوتے ہوئے بندے نو ویکھنا ہوئے
ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਮਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਸੀਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਕਾਨਕ अपनी जगह खलोता रहो। ए बुखारी शरीफ चांदा जी सिद्दीक अकबर ने इंज हाथ उठा लए, अल्लाह दा शुक्र अदा कर रहे ने, मेरे मौला कितना तेरा करम है मेरे ते, कितना तेरे महबूब दा करम है मेरे ते। सरकार पिछे खलोते हुए ते मैनू हुक्म दे रहे नमाज पढ़ांदा रहे। अल्लाह का शुक्र अदा किया हाथ चुक के, मगर अंदर जड़ा उबाल पिया ऐसी चैन नहीं आया, फिर भी उल्टे पांव पीछे हट ही आए, हट आए। रसूलुल्लाह अगे वध गए, वो पहली साफे सिद्दीक अकबर खलो गए ते नमाज नवे सिरों शुरू नहीं हुई, उत्थों अगे चली है जिथे तक पहुंचे हुए सन। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने नमाज मुकम्मल कराई, आखिर ते सलाम फेरिया तो पहले रसूलुल्लाह ने सारे सहाबा का इम्तिहान लिया है ना, इस वास्ते जान बुझ के ताखीर फरमाई। हुण इम्तिहान जरा सिद्दीक अकबर दा होने लगा जे। एक तो सहाबा नूं बाकियां नूं कहा है ना भाई लुकमा देना होवे तो इंज हाथ ना मारिया करो, सुभान अल्लाह कहा करो, वो बाकियां नूं हो गया। हुण आई वारी सिद्दीक अकबर दा इम्तिहान। फरमाया है अबू बकर, जदों मैं तैनूं इशारा कर दिता सी भी तू मुसल्ले ते खलोता रह, फिर तू क्यों पीछे हट आया? ये सरकार ने सिद्दीक अकबर को पूछा, इम्तिहान हो रहे हैं। वाह सिद्दीक, तो जब मैं अमीरुल मुजाहिदीन की बोली बोला तो भले हो जनिया। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। की अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना या मा यंबगी ले इब्ने अबी कुहाफा युसल्ली बैना यदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अपना ना नहीं लिया ते ना कहा मैं या मैनू, आया अबू कुहाफा दे पुत्र दी ये मजाल कि रसूलुल्लाह पिछे खलोते होवन ते वो अगे खलो जाए। हुजूर मैं किवें कर सकदा सी? पास होए कि नहीं? ते मालूम हो गया कि नबी पाक दे सहाबा जमा होवन और इमामत उन्हां विचों किसी ने करानी होवे तो फिर सरकार दा हुक्म इहो ही है, अबू बकर कराए। दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जदों मरज़ुल विसाल दे अंदर कमज़ोरी बढ़ गई तो बाहर तशरीफ ना ले आ सके। ए जुमरात दी इशा दी नमाज तशरीफ ना ले आ सके, अजान हो गई, बिलाले हबशी दरवाजे दे बाहर खड़े होके इंतज़ार कि सरकार तशरीफ ले आवन। ते अंदरों आर्डर आया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, मेरा हुक्म पहुंचाओ अबू बकर नू वो लोगों नू नमाज पढ़ाए। अच्छा, सिद्दीक अकबर ने
حضور دے حکم نال نماز پڑھائی. یہ کیڑی نماز سی جی؟ ادوں دی آغاز ہویا تے پھر پیر والے دن فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا. پیر والے دن 17ویں نماز ہو گئی پیر والے دن فجر دی، جمعرات دی عشاء تو لگ گئے. پیر والے دن فجر دی نماز اقامت ہو گئی. صدیق اکبر نے نماز شروع کرائی. نبی پاک نے اپنے دروازے دا پردہ تھوڑا جہا ہٹایا. وہ جڑی ریاض الجنہ ہے نا مسجد جنت، نال ہی وچ درمیان دیوار ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ جتھے ہن رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، ادھر مسجد تے او کھڑکی سی یا دروازہ سی انج کپڑا ہٹایا. حضرت انس کہتے ہیں کئی دن حضور دی زیارت نہیں سی ہوئی، یوں ہی سرکار انج لگتا سی 14ویں دے چند ورگا کوئی سا. کہتے ہیں قریب سی کہ اسی نماز ہی بھول جاندے، کیونکہ اس تو ود کے حسین منظر اسی کوئی نہیں دیکھیا کہ اتنے ایک دو دنوں تو بعد رسول اللہ دا چہرہ ویکھن دی سانو سعادت ملی سی. تے پھر گل ہوئی تو قبلہ ادھر ہے اور حجرہ مبارک ادھر، سرکار نے ادھروں پردہ ہٹایا تے منہ تے قبلے والے نا نماز وچ، وہ پھر کیویں ویکھیا صحابہ کرام نے؟ نظراں پھیریاں ہونیاں نا، منہ پھیریا ہونا ہے نا حضور نو ویکھیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. چلو جی ہوں سپیکر بند بھی ہو جائے نا تے نہ میں خطاب وچ وقفہ کرنا ہے تے نہ تسی بس سن دے جاؤ، تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ نہ بھی چلے گا تے رسول اللہ دے عاشق دی یار غار دی شان بیان ہونے چ وقفہ اسی کوئی نہیں کرنا. پردہ ہٹایا، صدیق اکبر پھر پیچھے ہٹن لگے تے نبی پاک نے حضور مسکرائے. بخاری شریف چے نبی پاک نے ویکھیا مسکرائے تے نال ہاتھ دا اشارہ کیتا وہی نماز قائم کرو، پوری کرو، پڑھتے رہو. ابو بکر دے پیچھے پھر پردہ گراتا نبی پاک نے. شارحین حدیث لکھ دے نے نبی پاک نے اندر بیٹھ کے او نماز صدیق اکبر دی اقتداء وچ پڑھی ہے. باہر جماعت تے ہو رہی سی نا، نبی پاک نے بیٹھ کے اندر اجرے وچ دیوار دے نال تے اے نبی پاک دی ظاہری زندگی دی آخری نماز. زور دا وقت آن تو پہلے پہلے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے پیر والے دن تے 17 نمازاں رسول پاک دے حکم نال صدیق اکبر نے پڑھائیاں، جنہاں وچوں آخری نماز رسول اللہ نے بھی صدیق اکبر دی اقتداء وچ پڑھی. یہ صدیق اکبر دی افضلیت دی دلیل. اچھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لوں کسے نے پوچھیا، بلکہ کسے نے کی پوچھیا، انہوں دے بیٹے نے پوچھیا محمد بن حنفیہ نے. وہ خود کہندے نے، یہ بھی بخاری شریف، یہ خود کہندے نے محمد بن حنفیہ مولا علی دے صاحبزادے سن، مگر خاتون جنت وچوں نہیں ماں ہو رہے
باپ مولا علی شیر خدا وہ کہندے نے میں پوچھیا سأل تو ابھی میں اپنے ابا جان کو پوچھیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تو تشریف لے جانا ہے تو بعد سارے لوگاں وچ سب تو افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، مولا علی نے ارشاد فرمایا ابو بکر، اور ایک اور جگہ فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ فرمایا سن لو، دیکھو نعرہ حیدری لاوے تے پھر مولا علی دے اور گل بھی منے نا، عقیدہ بھی وہ رکھے جو انہوں دا ہے، ورنہ تے پھر نعرہ حیدری دا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں رسم ہو گئی نا۔ والحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت نعرہ حیدری لاندے ہیں، کیوں؟ جو کچھ انہوں نے فرمایا انہوں مندے بھی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا سن لو، اگر کسی شخص نے ایک بات کہی کہ میں ابو بکر تو عمر تو افضل ہوں، انہیں اتنا بڑا بہتان اور افتراء بنے ہے کہ جڑا بہتان والے دی سزا ہے نا 80 کوڑے، میں خود انہوں 80 کوڑے ماراں گا، بڑی غلط اور جھوٹی گال انہیں کی تھی۔ یہ مولا علی دا اپنا فرمان۔ اللہ اکبر۔ لو جی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے درباری نعت خان، حضور دے دربار وچ کھڑے ہو کے نعت پڑھ دے سن نا، تو سرکار دے درباری نعت خان ہو گئے نا۔ وہ کہو جا منظر ہوندہ ہونا ہے جدوں جنت وچ نبی پاک ممبر شریف تے تشریف فرما ہومن تے سارے جنتی اتھے بیٹھے ہومن، غیر جنتی کوئی نہیں، کیونکہ ہر صحابی جنتی ہے نا۔ صحابی نبی جنتی، صحابی نبی جنتی، تے سارے جنتیاں دا مجمع ہوئے تے جنتی خطیب خطاب کر رہے ہوئے یا نعت خان جنتی جنت دے وچ نعت پڑھ رہے ہوئے تے صدارت دے اتے جلوگر ہومن جنت دے مالک و مختار، کتنا مزے دیاں و محفلوں دیاں ہونیاں نے جیدے حسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن مینوں رسول اللہ نے فرمایا اے حسان میریاں تے نعتاں بڑیاں تو بنائیاں نے سناندہ ہیں قصیدے، لیکن حال قلتا فی ابی بکر شیئن، میرے یار غار دے بارے وچ بھی کوئی شعر بنایا ہی؟ یہ مولا علی سرکار دو عالم نے خود حسان بن ثابت کو پوچھیا انہاں دے بارے وچ بھی کوئی تو شعر بنایا ہے؟ قالا نعم، حسان بن ثابت نے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ میں انہاں دے بارے وچ بھی انہاں دی بھی منقبت اور قصیدہ تیار کیتا ہے۔ پھر کی فرمایا کول وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں سننا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر دی شان تو سنا، میں سننا چاہتا ہوں۔ آج کم تسی اور اسی وہ کر رہے ہیں نا جیڑا رسول اللہ نو پسند ہے۔ صدیق اکبر دی شان سرکار نو پسند سی کہ کوئی بیان کرے تے سنن،
تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا تے عقیدہ ہے نا جی زندہ تے ہن بھی سن رہے نے جدوں بھی جتھے کوئی صدیق اکبر دی شان بیان کرے گا وہ عقیدہ رکھے سرکار سن سن کے خوش ہوندے نے تے حسان بن ثابت نو حکم ہویا چل بھائی کل وانا اسماؤ تو سنا تے میں سندا وا حسان بن ثابت نے پھر کی شعر پڑھیا سنو ذرا سانس نئے نے فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہی صعد الجبلا حسان بن ثابت سرکار دی بارگاہ وچ شعر پیش کر رہے نے کہندے نے غار دے اندر دو ہستیاں سن تے انہاں وچوں ایک تے رسول اللہ سن تے دوسرا اوہی سی سانس نین وہ دو ہستیاں وچوں دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سی جدوں دشمن غار دے ارد گرد پھردے پے تے ڈھونڈدے پے اللہ پاک انہاں نوں تلے ویکھن نہیں دے رہا صدیق اکبر کہندے نے میں عرض کیتی حضور یہ اگر تلے اپنے پیراں ول ویکھن تے سانوں دیکھ سکدے نے غار دے منہ دے اتنے پھردے سن تے حضور نے فرمایا ابو بکر او دوہاں دے بارے چ تیرا کی خیال ہے جنہاں نال تیسرا خدا ہوئے بے فکر ہو جا اے تلے انہاں نوں رب نے ویکھن ہی نہیں دے یہ پہلا شعر نال دوسرا وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علموا وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ موضوع میرا کی ہے افضلیت صدیق اکبر وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علموا من البریت لم یعدل بہی رجلا او جڑا دو وچوں دوسرا سی غار وچ او نبی پاک دا بڑا محبوب سی تے قد علمو ساری دنیا جان دیئے لم یعدل بہی رجلا نبی پاک دی نظر وچ او دے برابر حضور نے کسے نو بھی مقام عطا نہیں فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ دے سامنے منقبت صدیق اکبر دی قد علموا من البریت لم یعدل بہی رجلا نبی پاک او دے برابر کسی نو بھی نہیں سن قرار دین دے ساری دنیا جان دی ہے تو پھر افضل جنہوں خدا قرار دے وے جنہوں مصطفیٰ قرار دے وے تو پھر اگر کوئی نہیں مندہ تو پھر وہ اپنے ایمان دا یا عقل دا علاج کرائے انہاں دی شان تے نہیں نہ گھٹا سکدا اللہ اکبر مولا علی اپنے دور خلافت وچ اے رد اس گمراہ فرقے دا جڑے کہندے نے مولا علی نو پتہ سی یہ خلیفے شلیفے کوئی نہیں حق میرا ہے تے ایویں بس تھوڑا جہا نہ تکیہ کیتا رہا ہے تے بس چپ رہے نے وہ مولا علی دی شان بیان کر دے نے ساڑھے کل کو پوچھے مولا علی حق ویک کے چپ رہ سکتے سن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈر کے مولا علی چپ رہے ہون وہ جان دے سن جنہاں دا حق ہے انہوں نے مل گیا ہے انہاں دے پیچھے مولا علی نمازاں پڑھ دے تواڈے امام دے بارے کوئی گل کرے اگر کھرے سچے نمازی ہو تو تسی برداشت کرو گے تے مولا علی نے جنہاں پیچھے نمازاں پڑھیاں انہاں دے بارے کوئی بکواس کرے تو پھر کہے میں مولا علی دا عاشق ہاں نمائندہ جوتے مارن گے لو جی تو میں عرض یہ کر رہا سا پتہ نہیں کی گل کرن لگا سا حضرت مولا علی کے زمانہ خلافت ہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جامعہ مسجد کوفہ دے اندر
ممبر دے اتنے تشریف فرما نے جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں, کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, عرض کیتی ہے امیر المومنین صدیق اکبر دے بارے وچ کی خیال ہے تہاڈا؟ یا امیر المومنین دسو صدیق اکبر دے بارے وچ. فرمایا ذاک عمران سماہ اللہ الصدیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن اے سوال کر لی خطبے دے وچ ہی, سن پھر انہاں دے بارے چ. تے ہن انہاں دے منہ تے جوتا پوے جڑے کہندے سن مولا علی ڈر کے, تے ہن کادا ڈر سی, ہن تا امیر المومنین خود ہن. صدیق اکبر تے دنیا تو تشریف لے گا گئے. وہاں نے سن اس ہستی دے بارے چ پوچھتا پیا ہے جہدا نام صدیق رب نے رکھیا ہے, تے اعلان کرایا ہے جبرائیل دی زبان تو تے رسول اللہ دی زبان تو. رضیہ لدیننا ورضیناہ لدنیانا, انہاں دے بارے چ پوچھتا ہے. وہ دین دے معاملے وچ, نماز دے معاملے چ رسول اللہ نے انہاں نو ساڈا امام بنایا, تے سرکار دے تشریف لے جانے تو بعد دنیا وچ اسی انہاں نو اپنا امام بنا لیا. جدوں نماز دے امام رسول اللہ دے حکم نال بن گئے تے دنیاوی معاملات وچ امیر المومنین اسی بنا لیا ہے, کیونکہ دین دا مقام اعلیٰ ہے. جدوں سرکار اعلیٰ وچ انہاں دی امامت تے خوش ہن تے اسی اس تو ادنا وچ کیوں نہیں انہاں دی امامت تے خوش ہن. تے مولا علی شیر خدا کر رہا واجب. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دلیل قرآنی بھی دے دیواں آپ دی افضلیت ہے. میں خطبے دے وچ 5 آیتاں پڑھیاں سن سورۃ اللیل دیاں, 5 تے او 5 دیاں 5 آیتاں صدیق اکبر دی شان وچ نازل ہوئیاں نے. 5 آیتاں وچ 5 وصف 5 خوبیاں بیان ہوئیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ وہ نازل ہوئی ہے. تے انہاں وچ پہلی دلیل قرآنی دلیل کہ آپ افضل ہیں. ترجمہ ساری آیتاں دا سنا دینا وا, ساری آیتاں دی تفسیر وچ نہیں جا سکاں گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جہنم تو بڑا دور رکھیا جائے گا اس ہستی نو, اس ذات نو جڑی امت وچ سب تو ود کے متقی اور پرہیزگار ہے. اتقا اس میں تفصیل لسی گئے, سب تو وڈا متقی پرہیزگار. دوسری صفت الذی یؤتی مالہ یتزکا, جڑا مال خرچ کردا ہے اللہ دی راہ وچ تاکہ پاک ہو جائے. نمبر 3 مال احد عنده من نعمت تجزا, وہ جدو مال خرچ کرتا ہے تو وہ کسے دے احسان دا بدلہ نہیں چکا رہا ہوندا. بھائی کسے نے ادھے تے احسان چڑھایا سی تے وہ ہن انہوں مال دے رہے نہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ تے اپنے رب اعلیٰ نو خوش کرن واسطے مال خرچ کرتا ہے. تے والا سوف یردا, اللہ ان قریب انہوں خوش کر دے گا, رحمت دی بارش برسے گی او دے ہوتے, وہ ہر لحاظ نال خوش ہو جائے گا. اے صدیق اکبر دی شان وچ نازل ہوئیاں جے. اے ادو نازل ہوئیاں جدوں آپ نے بلال حبشی نو خرید کے آزاد کرن دی نیت نال حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا. حضور تانوں بڑا دکھ سی, بلال دے بارے چ کہندے سو بھی بڑی مصیبت پریشانی, تہاڈا دکھ میرے کو نہیں گوارا ہویا تو میں منہ منگے پیسے انہوں دے آیا. قیمت بڑھا چڑھا کے انہیں امیہ بن خلف نے تو میں کی فرمایا نبی پاک نے, اے ابو بکر بلال نو خرید کے آزاد کرنا یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے, اللہ دی بارگاہ اتنا محبوب ہے
کہ میں جنت دا مالک ہونے دے باوجود میرا دل کرتا ہے اس عمل وچ تو مینوں بھی شریک کر. یہ بڑا اچا کام ہے, اللہ نو بڑا ہی پسند ہے کہ بلال نو خرید کے آزاد کیتا جائے, ادھی قیمت میری بھی شامل کر. یہ بھی امتحان سی صدیق اکبر دا. حضور نو پتہ سی انہیں فرسٹ ڈویژن وچ پاس ہونا ہے, صرف لوگاں تے ظاہر کرنے واسطے صدیق اکبر دی شان ارشاد فرمایا ہے. تو صدیق اکبر نے کی عرض کی تھی, انہاں جو کچھ کیا ہے عربی زبان وچ, او دا ترجمہ مولانا روم نے فارسی وچ کر چھڈیا ہے. وہ فرماتے نے صدیق اکبر نے کی کیا, گفت ما دو بندگانے کوئے تو. حضور شراکت تے ہوندی ہے دوویں مالک ہون یا دو تو زیادہ ہون, ساریاں دی کوئی ملکیت ہوئے انہوں آپس وچ مکس کر لون, انہوں شراکت کہندے ہیں. تے اتھے مالک تے اکو ہی ہے. شراکت کا دی مالک صرف اکو ہی ہو, تسی ہو, تے میں بھی غلام تے بلال بھی غلام. اس واسطے شراکت کیوں ہو جی. گفت ما دو بندگانے کوئے تو, حضور اسی دوویں تواڈے کوچے دے غلام ہاں, میں بھی تے بلال بھی. تسی کہندے ہو بھئی شریک کراں, کر دمش آزاد ہم بر روئے تو. حضور تواڈے سونے چہرے تو صدقے قربان, سارا بلال ہی تواڈی طرفوں آزاد ہے. اس موقع دے اتے مکے دے مشرکاں نے وڈے وڈے جڑے کھڑپین سن نا, انہوں نے جدوں پتہ لگا کہ صدیق اکبر تے دونی تگنی قیمت دے کے بلال نو خرید کے لے گیا ہے, اتنی قیمت وہ دی بندی نہیں, وہ کہن لگے ابو بکر کوئی اناڑی نہیں ہے, بڑا منجیا ہویا تاجر ہے, مکے باہر شام سارے پاسے تجارت ہو دی. وہ ضرور کوئی بلال نے وہ اتنے کوئی کسی ایک زندگی چ احسان چڑھایا ہونا ہے, وہ دا بدلہ چکان واسطے اتنے پیسے دے گیا ہے, ورنہ اتنے پیسیاں دا بلال ہے نہیں جتنے پیسے ابو بکر دے گیا ہے. انہوں نے کی پتہ سی بلال دی قیمت کتنی. بلال دی قیمت انہاں دنیا دار کمینیاں نو نہیں پتا, تے سرکار دی شان یہ کمینے کی جانا. وہ کمینے بلال دی شان نو انہاں نو کی پتا ہے, انہاں کمینیاں نو کہ بلال, یہ تو صدیق اکبر نو پتا سی نا بھی یہ کتنا قیمتی ہے. انہاں جدوں اے گل کیتی نا بھئی یہ کوئی ضرور کسے ویلے نا بلال نے کوئی احسان چڑھایا ہے, تو جواب صدیق اکبر نے نہیں دیتا, نہ رسول اللہ نے دیتا ہے, رب نے اتو 5 آیتاں نازل کر کے جواب دے دیتا ہے. مال احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وہ دیتے کوئی کسے دا احسان نہیں جیدہ وہ بدلہ چکا رہے ہوئے, وہ تے صرف رب اعلیٰ نو خوش کرن واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جناب او دلیل تے رہ گئی. اے دے وچ دیکھو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, صدیق اکبر نو اللہ پاک نے کی قرار دیتا قرآن وچ, اتقا. ترجمہ تو انہوں دس چھڑیا ہے, سب تو بڑا متقی پرہیزگار. تو صدیق اکبر کی ہوئے جی اتقا, یہ قرآن وچ رب نے فرمایا ہے. ایک اور آیت نال ملاؤ تاکہ منطقی قیاس اقترانی بن جائے. دلیل پوری میں کراں گا, نتیجہ تسی کڈنا ہے. دوسری جگہ رب نے فرمایا ہے قرآن پاک وچ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جیڑا تواڈے وچوں اتقا ہے نا, اوہی تواڈے وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ ہے. یہ دوویں آیتاں قرآن پاک دیاں رب دا کلام. لو ہن میں دلیل ملان لگا, نتیجہ تواڈے کول پوچھنا ہے.
صدیق اکبر اتقا جیڑا اتقا ہوئی سارے وچوں افضل لہذا صدیق اکبر اے قرآنی دلیل جے تے اعلیٰ حضرت نے اس ایک دلیل دے اتے پورا ایک رسالہ لکھے صرف اے دلیل اور رسالہ فتاوی رضیوے وچ موجود ہے وہ جڑا 33 جلداں وچ اسی شائع کیتا ہے نا رضا فونو اعلیٰ حضرت دا رسالہ بھی وہ وچ موجود ہے صدیق اکبر دی عظمت فضیلت وچ صرف اس دلیل نو بنیاد بنا کے کہ رب نے انہاں نو اتقا کے ہے تے رب نے دوسری جگہ کے ہے جیڑا اتقا ہے وہی سارے جو افضل ہے لہذا صدیق اکبر سارے وچوں آج میں اپنی عادت تو کچھ زیادہ ہی خطاب تو سنا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.